السلام علیکم۔ ناقابل فراموش واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی سے چھٹیاں لے کر شمالی علاقہ جات سیر و تفریح کے لیے اپنے ایک رشتہ دار احمد کے گھر آیا تھا۔ احمد کی رہائش دو پہاڑوں کے درمیان بنے ایک مکان میں واقع تھی، جس کے سامنے ایک ندی تھی اور اس ندی کی دوسری طرف ایک پرانا قبرستان موجود تھا جو گھر سے کافی فاصلے پر موجود تھا، مگر اس کی وحشت کی وجہ سے احمد کے گھر کے قریب ایک سناٹا اور ویرانیت محسوس ہوتی تھی۔ البتہ گھر کے سیدھی طرف ہی ایک گلی سے گزر کر بہت سی دکانیں موجود تھیں۔ احمد اپنے گھر میں اپنے ایک نوکر رستم کے ساتھ رہتا تھا۔ غیر شادی شدہ احمد کو ہمارے آ جانے کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ دن کے لیے صحیح اس کے اکیلے پن میں کمی آ گئی تھی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے بچپن کے دن کے قصے سنانے شروع کر دیے ایک دوسرے کو۔ مکان کے برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اندھیری رات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دم اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی، بجلی زور زور سے گرج رہی تھی، اتنی تیز ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑنا شروع ہو گئی تھی۔ احمد نے فوراً اٹھ کر کھڑکیاں بند کر کے ہم سب کو اندر آنے کو کہا۔ اندر آنے کے باوجود یوں لگتا تھا باہر بہت تیز طوفان نمودار ہونے والا ہے۔ بجلی کی گرج سے دل دہلا جا رہا تھا کہ اتنے میں تیز مسلح دار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا شور اور سردی کی لہر کے ساتھ بادلوں کی گرج سے کان کے پردے تک ہل اٹھے تھے۔ ایسی خوفناک بارش کا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور سردی کی شدت میں بڑھتی ہوئی روانی سے رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے ڈر کے مارے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ عمر کافی ڈر گیا تھا۔ بارش کا زور گھنٹہ گزرنے کے بعد ذرا تھما تو ایک عجیب و غریب آواز میرے کان کے پردے ہلا کر گزری، ایک زوردار چیخ جیسے کوئی نزا کی حالت میں ہو۔ آواز میں بے حد درد اور کراہٹ تھی۔ میں احمد سے پوچھنے لگا کہ اچانک احمد بولا، نہیں، یہ آواز اکثر گھر سے کافی فاصلے پر ایک مسیحی قبرستان سے آتی ہے، جسے تم یہ آواز سن کر گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ میں بھی شروع میں بہت ڈرتا تھا، مگر اب مجھے ان آوازوں کی عادت ہو گئی ہے۔ احمد کی بات مکمل ہوتے ہی آواز آنا بند ہو گئی، لیکن پورے گھر میں ایک ویرانیت اور خاموشی کے پنجے چھا گئے۔ اس الجھن اور گھبراہٹ میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ باہر ویرانیت کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے باہر کا جائزہ لینے کے لیے کھڑکی کے قریب جانا چاہا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار چیخ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، کہ جیسے ایک دم بہت ساری عورتوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا ہو۔ میں نے فوراً لالٹین ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ احمد نے کہا، حمید، رات کے اس پہر قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک حماقت ہے۔ میں نے کہا، میں ان فضول باتوں کو نہیں مانتا، میں ان آوازوں کی حقیقت معلوم کر کے ہی دم لوں گا۔ یہ سن کر احمد بھی میرے ساتھ آنے پر مجبور ہو گیا۔ گھر سے نکل کر ندی پر بنے ایک لکڑی کے پل کو کراس کر کے ہم قبرستان کے سامنے بڑے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس دروازے پر تالا تھا۔ ہم قبرستان کے ساتھ بنی 2 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر قبرستان کے اندر پہنچ گئے۔ ابھی ہمارے قدم قبرستان کی زمین کو چھوا ہی تھا کہ پھر وہی آواز سنائی دینے لگی، لیکن اس بار آواز میں کمی تھی، جیسے کوئی ہمارے بہت ہی قریب موجود ہو اور زور زور سے سسکیاں بھر رہا ہو۔ ڈر کے مارے ہم نے آواز کا پیچھا کیا، بھلا اس کے اندر ہمیں زنگ آلود سیڑھیاں دکھائی دی۔ میرا خیال ہے احمد، آواز اسی جگہ سے آ رہی ہے، چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ تقریباً 16 سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک تہہ خانہ ہمارے سامنے تھا، جس کے بیچ میں لوہے کا ایک زنگ آلود تابوت موجود تھا، جو چھت سے ایک رسی کی مدد سے ایک ڈبیا سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں ہی میں نے اندازہ کر لیا کہ کمرے میں صدیوں پرانے مکڑی کے جالے موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں زمانے سے کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، ہمارا جسم بھاری ہونے لگا، اور کمرے میں بظاہر تو کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، مگر کسی شخص کی سانس لینے کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
اچانک ایک چیخ گونجی جس نے ہمارے دل دہلا دیے، اور فوراً ہی ہم چھت سے ہمارے پر پتھر کی ایک بڑی سی سل ہمارے قدموں کے سامنے آ گری۔ اس کے بعد ایسے پتھر ہمارے سروں پر گرنے لگے جیسے کوئی ہم پر پتھر بازی کر رہا ہو۔ ہم دونوں فوراً دروازے کی طرف بھاگے، لیکن یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ دروازہ ایسے بند تھا جیسے کسی نے اسے لاک کر دیا ہو، جبکہ ہم اسے کھلا چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم دونوں زور زور سے چلانے لگے، یا اللہ، ہم دونوں اس تہہ خانے میں قید نہ ہو جائیں۔ پتھروں کی بارش رکی تو میں نے لالٹین چھت کی جانب کر کے دیکھنا چاہا کہ چھت کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر میرا دل منہ کو آ گیا کہ چھت پر کوئی سوراخ ہی نہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ تابوت یوں ہی زنجیر سے لٹکا ہوا تھا۔ اب یوں آوازیں آنے لگی تھیں جیسے کوئی نیند میں گم خراٹے لے رہا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے چھت سے پتھر گرنا میرا وہم ہو۔ میں نے سوچا کہ اس تابوت کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا جائے، لیکن ابھی میں تابوت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر وہی زوردار چیخ میرے کانوں میں انکاری کی طرح آ کر لگی۔ اچانک چھت سے لگی زنجیر سے بند ڈبیا بھی میرے سر پر آ کر گر گئی۔ میں نے پوری قوت سے اس زنجیر سے کھینچ لیا تو زوردار آدمی کے کہکہوں کی آواز سے پورے کمرے میں شور ہونے لگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کی، مگر یہ دروازہ اتنی مضبوطی سے بند تھا جیسے کوئی مضبوط تالا لگا دیا ہو۔ ہم کرتے بھی تو کیا، اپنی موت کو ہم نے خود ہی تو دعوت دی تھی۔ ہم دروازے کے قریب چپک کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کہکہوں کی آواز تھم گئی، کمرہ سرد ہونے لگا تھا اور ان آوازوں میں کمی آ گئی تھی۔ ہمیں ابھی بھی ان حالات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ رات کے 2 بجتے ہی زمین سے ایک روشنی نمودار ہو گئی اور اس نے ایک دراز قد حویلے کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے احمد کی طرف نگاہ ڈالی۔ احمد کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا، صورت زرد ہونے کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اچانک وہ زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ حویلہ تابوت کے گرد گھومنے لگا۔ احمد کے گرتے ہوئے حویلہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ میرے پاؤں جیسے کسی چیز نے جکڑ لی ہوں۔ میرا جسم گرم ہونے لگا اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں تہہ خانے کے فرش پر پڑا تھا اور ماحول میں سناٹا تھا۔ میں نے احمد کو اٹھانے کی کوشش کی تو احمد نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میری جان میں جان آئی۔ مجھے رات کے واقعات ایک ایک کر کے دن کی روشنی میں یاد آنے لگے۔ وہم، میں نے بولا، شاید یہ وہم ہو۔ یہ سب واقعات صرف اور صرف ہمارا وہم تھے، کیونکہ یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہم نے یقیناً کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور اس کے اندر پڑی ہوئی لاش بالکل راکھ ہو چکی تھی، صرف کھوپڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ کیا بات کرتے ہو حمید، بھلا دونوں کو ایک جیسا خواب کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے پاس احمد کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہم تہہ خانے سے باہر نکل آئے تو قبرستان کے دروازے کے ساتھ ایک پتھر پر لکھا دیکھا، سردار بالا، نہایت شیطان صفت اور ظالم انسان تھا، جس کو مارنے کے لیے گاؤں کے مسکین لوگوں نے ایک اور سردار کی مدد لی تھی اور سردار سمیت اس کے پورے خاندان کو مار دیا تھا تاکہ لوگ سردار بالا کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ یہ تحریر پڑھتے ہوئے ہم گھر پہنچے۔ وہاں میرا چھوٹا بھائی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا، مگر اگلے لمحے اس کی چیخ نکل گئی، بھائی، یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو سارے کے سارے سفید ہو گئے۔ افسوس حمید، تمہیں تابوت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، احمد نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس تابوت کی روح تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ میں دل میں خوف سے لرز رہا تھا، مگر عمر کو اتنا خوف زدہ دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور احمد کے روکنے کے باوجود میں وہاں نہیں رکا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنی ماں کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا، مگر ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی میں نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ خود کو اس خوف سے نکالنے کے لیے میں نے یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم کروا کر پڑھانے کی ڈیوٹی دوبارہ سنبھال لی۔ 2 دن کے اندر میں اس رات کے واقعوں کو تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ اس واقعے کو 7 دن گزر گئے تھے۔ میں اپنی والدہ کے ہمراہ مکان کے برآمدے میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی عمر چھت کی طرف جانے لگا۔ پوچھنے پر اس نے چھت پر بنے کمرے سے اپنے کھلونے نکالنے کا بولا۔
عمر کو گئے 10 منٹ گزر گئے تو امی نے مجھے عمر کو کھانے کے لیے بلانے کو کہا۔ میں اوپر گیا تو وہاں عمر کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا مگر عمر کہیں نہ ملا۔ آخرکار میں نے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس نے عمر کی تصویر پورے شہر میں پھیلا دی۔ ٹینشن کے مارے میری اور میری والدہ کا بہت برا حال تھا۔ رات کے 10 بجے تو ایک دم فون بجا۔ میں نے کال اٹھائی تو انسپیکٹر تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہر کے مضافاتی علاقے سے کسی چھوٹے بچے کی لاش ملی ہے، آپ آ کر دیکھ لیں۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً اس جگہ پہنچنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچا تو انسپیکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، یہ لاش تقریباً 7 دن پرانی ہے، یہ عمر کی نہیں ہو سکتی، گوشت پوری طرح گل چکا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی، لیکن جیسے ہی میں نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لاش میرے بھائی عمر کی تھی، میرے ننھے بھائی۔ یہ سن کر انسپیکٹر حیران تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق یہ لاش 7 دن پرانی تھی اور اس بچے کی وفات دل بند ہو جانے سے ہوئی تھی۔ باڈی پر چوٹ کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ میں یہ بول کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو انسپیکٹر نے بتایا، میری والدہ کو میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے لاش کی شناخت کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن ہمیں حیرانی ہے، یا تو آپ لوگوں کو صدمہ لگا ہے جب بھی آپ لوگ اس بچے کو عمر سمجھ رہے ہیں، یا پھر آپ کا بھائی 7 دن پہلے سے گمشدہ تھا۔ آپ ہمیں سچ بتا دیں۔ میں انسپیکٹر کو کیا کہتا، یہ میرا بھائی ہے۔ میں انسپیکٹر کو کہتا رہا یہ میرا بھائی ہے۔ اتنے میں میری والدہ کی خبر آئی کہ وہ شدید صدمے کی وجہ سے دم توڑ چکی ہیں۔ میرے لیے اپنے بھائی کے بعد والدہ کو کھو جانے کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ تقریباً 7 بجے عمر کی گمشدگی کے بعد ابھی دوسرے دن کے 2 بج رہے تھے۔ صرف 20 گھنٹے میں میرا خاندان ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو 8 دن گزرے، لیکن میرے دماغ میں صرف اس رات کے واقعات چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں برآمدے میں بیٹھا تھا کہ جس کمرے سے عمر غائب ہوا تھا، پلک ہلانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ابھی اوپر جانے کا سوچا ہی تھا کہ کسی نے اوپر سے پلک اٹھا کر نیچے پھینکا۔ اس کے بعد کمرے کا سارا سامان جیسے کوئی شدید غصے میں چلاتے ہوئے نیچے پھینک رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچا، جا کر دیکھا تو کمرے کا سارا سامان، یہاں تک کہ چھت پہ لگا ہوا پنکھا اور پردے بھی اتار کر پھینک دیے گئے تھے۔ جب میری نگاہ فرش پر پڑی تو میری خوف سے چیخ نکل گئی کہ عمر کی لاش زمین پر پڑی تھی اور فرش کے ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس واقعے کے دوسرے دن حمید کا ایک دوست اس کے گھر آیا تو اس نے حمید کی لاش کو اس کمرے میں چھت سے لٹکا ہوا پایا۔ یہ تحریر جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، یہ حمید کی میز پر لکھی ہوئی موجود تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق حمید نے دماغی مریض ہونے کی وجہ سے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔